السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام مشکوٰۃ المصابیح کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج مشکوٰۃ کی حدیث نمبر 239 پہ گفتگو ہوگی۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کا الفاظ ہیں وعن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم ثلاثۃ آیۃ محکمہ او سنت قائمہ او فریضۃ عادلہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم تین طرح کے ہیں، یعنی علم کی تین قسمیں ہیں۔ آیت محکمہ، وہ آیت جو محکم اور ثابت شدہ ہیں، اور سنت قائمہ، اور مضبوط سنت، اور فریضۃ عادلہ یا فریضہ عادلہ۔ اس کی ہم وضاحت کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ علم تین طرح کے ہیں، یعنی وما کانا سوا ذالک فہو فضل، اور ان تینوں کے علاوہ جو کچھ بھی علم ہے فہو فضل، تو وہ زائد ہے، فضول ہے یعنی زائد ہے۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ تو اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اصل علم جو دین کا علم ہے وہ تین طرح کے ہیں۔ یہاں پہ کل علم مراد نہیں بلکہ دین کے جو علوم ہیں نا وہ تین ہیں۔ ویسے تو علوم کثیر ہیں، بے شمار علوم ہیں، علم طب ہے، ہندسہ ہے، جغرافی ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن جو دینی علوم ہے وہ اصل تین طرح کے ہیں۔ آیت محکمہ، اس سے مراد کیا ہے کہ جو محکم آیتیں جس کے اندر کوئی احتمال نہ ہو، کوئی تعویل نہ ہو، ہے نا، صرف ایک تعویل ہو، صرف ایک اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت ہو، ہے نا، تو وہ آیت محکمہ مراد ہے۔ اس کا علم حاصل کرنا، اس کی جانکاری حاصل کرنا، یہ ضروری ہے۔ اب اس میں آیت کے ساتھ محکمہ کی تخصیص ہے نا، یہ تخصیص اس وجہ سے ہے کہ محکم آیات ہی دراصل ام الکتاب ہیں، اور ہر طرح کے احتمال اور ہر طرح کے اشتباہات سے یہ کیا ہوا کرتے ہیں، محفوظ ہوا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ محکمات کے علاوہ جو بھی آیتیں ہیں جیسے متشابہات وغیرہ ہیں، تو وہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں احتمالات کثیر ہوا کرتے ہیں۔ تو متشابہات کا علم ضروری نہیں ہے بلکہ آیت محکمہ کا علم ضروری ہے۔ اب صرف آیت محکمہ ہی اس کا ہی جاننا ضروری ہے نہیں، اس کے جاننے کے لیے آیت محکمہ کی تفصیلات اور اس کی تشریحات کو جاننے کے لیے جو علوم ممد اور معاون ہے، خواہ وہ علم نحو ہو، علم صرف ہو، علم البلاغہ ہو، ہے نا، تو آیت محکمہ کی مکمل توضیح و تفسیر اور تشریح جاننے کے لیے جو علوم ممد اور معاون ہوا کرتے ہیں وہ سارے علوم اس کے اندر شامل ہیں۔ اور سنت قائمہ یا سنت قائمہ، یعنی وہ سنت جو جس کا متن محفوظ ہو، سند ثابت شدہ ہو اور قوی سند ہو، وہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور فریضۃ عادلہ یا فریضہ عادلہ، یا فریضہ سے کیا مراد ہے، وہ فریضہ جو قوت ثبوت میں، قوت کے لحاظ سے اور ثابت ہونے کے لحاظ سے کس کی طرح ہو، کتاب و سنت کی طرح ہو۔ گویا فریضہ عادلہ سے اجماع اور قیاس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ مستند ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے اجماع اور قیاس بھی مستند مانا جائے گا، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجماع اور قیاس یہ دونوں کے دونوں کتاب و سنت ہی سے مستنبط ہوا کرتے ہیں۔ تو اب ذرا یہاں پہ دیکھیں کہ اس لفظ میں فریضہ آیا نا، فریضہ عادلہ، فریضہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امر پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ جس طریقے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنا واجب و ضروری ہے، ایسا ہی فریضہ عادلہ یعنی اجماع اور قیاس پر بھی عمل کرنا واجب و ضروری ہے۔ تو گویا حدیث کا جو حاصل معنی نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ دین کے اصول چار ہیں: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، ٹھیک ہے۔ اب فریضہ عادلہ سے مراد متعدد ہو سکتے ہیں، میں نے تو ایک ہی بیان کیا ہے نا، اس کے کئی معانی شارحین نے بیان کیے ہیں۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر
فریضہ عادلہ سے مراد علم الفرائض ہیں جس کا جاننا ضروری ہے، اور بعض نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ فریضہ عادلہ سے مراد میراث کی برابر برابر تقسیم، یعنی انصاف کرنا میراث کی تقسیم کے سلسلے میں، عدل یعنی برابری اور انصاف کے ساتھ سہام کو تقسیم کرنا، حصے کو تقسیم کرنا، یہ مراد ہے۔ تو خیر، لیکن زیادہ تر راجح بات کیا ہے کہ فریضہ عادلہ سے مراد اجماع اور قیاس ہے۔ وما کانا سوا ذالک، اور جو اس کے علاوہ علوم ہیں، فو فضل، تو وہ کیا ہے؟ زائد ہیں، یعنی ان کے سوا جو بھی علوم ہے وہ زائد اور لایانی ہے۔ اس میں فضل کا معنی جو لغت میں آتا ہے نا، وہ زیادہ ہونے کا ہے، جو نقص کی ضد ہے نا، کم ہونے یعنی نقص ہونے کی ضد ہے، اور اس کی جمع فضول آتی ہے، اور فضول کا لفظ اکثر لایانی کاموں کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے، ایسا کام کہ جس کے اندر کوئی خیر نہ ہو، کوئی خوبی نہ ہو، اسی وجہ سے فضول اس انسان کو بھی کہتے ہیں جو لا یعنی کاموں میں مشغول ہوا کرتا ہو۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی علم طب ہے یا علم ہندسہ ہے یا اس کے علاوہ جو بھی علوم ہیں، یہ سب کے سب فضول اور بیکار ہیں، مطلب دینی علوم کے کا وہ حصہ نہیں ہے، اس لحاظ سے فضول اور بیکار، وہ زائد ہے نا۔ دینی علوم کے اندر جو بھی آتے ہیں نا، وہ آیت محکمہ، سنت قائمہ، اجماع اور قیاس وغیرہ ہیں، اور ان چاروں کو حاصل کرنے کے لیے جو وسائل اور ذرائع ہو سکتے ہیں، اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ آیت محکمہ کی تشریحات و توضیحات کے لیے 9 صف کی بلاغت کی ضرورت ہے، ایسے سنت قائمہ کو سنت کو جاننے کے لیے اسماء تاریخ اسماء الرجال، تاریخ وغیرہ ان سب کا جاننا ضروری ہے، تبھی کسی سند کی ہم جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اجماع اور قیاس، اس کو جاننے کے لیے فقہ، اصول فقہ، ان سب کی معلومات ضروری ہے، ضمناً یہ سارے علوم داخل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو علوم ہیں ہے نا، تو وہ علوم زائد ہیں، چاہے میڈیکل کا علم ہو یا جو بھی ہو، یہ فضول اور زائد ہے۔ فضول مطلب دین کے لحاظ سے دین میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے نا، دین کے علوم سے یہ ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے ان علوم کا حاصل کرنا، یا غلط بات ہے ان علوم کا حاصل کرنا، جیسے علم طب ہو گیا، یا پھر علم ہندسہ ہے، یا علم حیات ہے، یا جغرافی ہے نا، یہ زائد اس معنی ہے کہ علوم دینی سے زائد ہیں، دین میں اس کا کوئی حصہ اور کوئی دخل نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ، اس حدیث کی روایت امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے کی ہے۔ حدیث نمبر 240، وعن عوف بن مالک الاشجعی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقص الا امیر او مأمور او مختال۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عوف بن مالک اشجعی یہ صحابی رسول ہیں، اور سب سے پہلے غزوہ خیبر میں آپ شریک ہوئے، اور فتح مکہ کے دن قبیلہ اشجع کا جو جھنڈا تھا نا، وہ آپ ہی کے ہاتھوں میں تھا، اور آپ ہی اس کی قیادت کر رہے تھے۔ آپ ملک شام میں سکونت پذیر ہوئے، اور غالباً 73 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور 73 ہی کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ اور آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کی ٹوٹل مرویات جو ہیں وہ 77 ہیں، ہے نا، جن میں سے 2 حدیث ایسی ہیں کہ جس پر صحیحین متفق ہیں، امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کی ہیں، اور 1 حدیث میں امام بخاری منفرد ہیں، اور 5 حدیث میں امام مسلم منفرد ہیں۔ آپ سے روایت کرنے والے افراد کی تعداد کثیر ہے، ایک جماعت نے آپ سے روایت کی ہے۔ تو یہ تھے عوف بن مالک اشجعی، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قصہ اور واعظ بیان نہیں کرتا مگر حاکم یا بادشاہ وقت، الا امیر، امیر کا معنی حاکم کر لیں یا بادشاہ وقت کر لیں، تو قصہ اور واعظ و نصیحت نہیں بیان کرتا مگر امیر اور معمور، یا امیر جسے اپنا نائب بنائے، ہے نا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا امیر جسے اجازت دے دے، ہے نا، او مختال، یا متکبر انسان، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس میں یقصو کا لفظ آیا ہے نا، اصل میں قص کا جو معنی ہے نا، وہ کسی چیز کا بیان کرنا، خبر دینا، ہے نا، لفظ قصہ اسی سے نکالا گیا ہے، اور قاص اس شخص کو کہتے ہیں جو واقعہ کو اپنی اصل شکل میں بیان کرے، ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاص کہتے ہیں۔
اور اس کے بعد یہ قصہ کا لفظ واز کہنے، نصیحت کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے کہ واز اور قصہ نہیں بیان کرتا مگر امیر، حاکم ہے نا جو ہوتا ہے وہی بیان کرتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جو امیر اور حاکم ہوتا ہے نا وہ علاقے کی سچویشن، ماحول کی کیفیت کیا ہے اور کیا لوگوں کے مزاج کیا ہیں، ان سب سے مکمل طور پر واقف ہوتا ہے۔ تو حالات کی آگہی ان کو زیادہ ہوا کرتی ہے بنسبت دوسرے لوگوں کی، اس لیے کب کہاں پر لوگوں کے سامنے کس طرح کی باتیں کی جائیں اور کس طرح کا انداز بیان اختیار کیا جائے، ایک امیر اس چیز کو بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ قصہ بیان نہیں کرتا مگر امیر ہے نا، یہ واضح نصیحت نہیں کرتا مگر امیر ہی کو یہ حق حاصل ہے۔ اور معمور یا امیر جس کو اپنا نائب بنا دے، تو گویا امیر جب جس کو نائب بنا دے گا نا تو امیر کا نائب جب کوئی بات بیان کرے تو اس بیان کا بھی وہی حکم ہوگا جو حکم کسی امیر کا ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو امیر اگر کسی کو نائب بنا رہا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ جانتا ہوگا کہ یہ میری نیابت صحیح ڈھنگ سے ادا کر لے گا، جہاں بھی جائے گا وہ ہمارے پیغام کی ترسیل صحیح ڈھنگ سے کر پائے گا۔ تو واضح و نصیحت کا حق یا تو امیر کو حاصل ہے یا پھر معمور کو حاصل ہے۔ اور مختال تیسرا لفظ ہے مختال، یعنی یا تو امیر اور معمور نصیحت بیان کرتا ہے یا پھر متکبر انسان۔ مختال معنی خود پسند، متکبر جو کسی درجے کو حاصل کرنے، مرتبہ حاصل کرنے، سرداری حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے، اور یہ سمجھے اپنی خواہش نفس کے لیے یا نمائش کے لیے یا ریا کے طور پر واضح و نصیحت کرتا ہے، بیان کرتا ہے تاکہ لوگ میری واہ واہی کریں، لوگ تاکہ مجھے داد دیں، میری حیثیت کو سمجھیں، میرے اسٹیٹس کو جانیں۔ اس مقاصد کے تحت وہ واضح و نصیحت کرتا ہے۔ تو امیر اور معمور کی نصیحت تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ اگر لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کی خیر خواہی کے لیے نصیحت کر رہا تو ٹھیک ہے۔ اور تیسرا شخص جو متکبر ہوتا ہے وہ یا تو ریاکاری اور حصول مرتبہ کے لیے نصیحت کرتا ہے، تو ایسا ناصح اور ایسا واعظ نہایت خطرناک ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو معمور کا جو لفظ آیا ہے نا اس سے ایک چیز سمجھ میں یہ آتی ہے کہ امام کی اجازت کے بغیر کسی بھی شخص کو امام کہہ لیں یا معمور یا پھر امیر کہہ لیں یا حاکم کہہ لیں یا بادشاہ کہہ لیں، ان سب کی اجازت کے بغیر کسی بھی شخص کو واضح و نصیحت کہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر حاکم وقت اگر کسی کو فکس کر دیں، اپنا نائب بنا دیں، تو پھر وہ واضح و نصیحت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی سے ایک مسئلہ یہ بھی اخذ ہوا کہ جو خلافت و سجادگی اور جانشینی کا مسئلہ ہے نا، تو مسند مشیخت پر اس وقت تک کوئی بندہ جلوہ افروز نہیں ہو سکتا ہے، نہیں بیٹھ سکتا ہے جب تک کہ اس کو اپنے بڑے مشائخ سے خلافت یا اجازت حاصل نہ ہو جائے۔ بغیر اجازت و خلافت کے مسند مشیخت پر بیٹھنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے ان لوگوں کو جن کے توارث کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اور پھر وہ رشد و ہدایت کے کام میں لگے ہوئے۔ وہ رشد و ہدایت نہیں بلکہ اسے کچھ اور نام دیا جا سکتا ہے۔ تو ترجمہ تو میرے خیال سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واضح و نصیحت نہیں بیان کرتا ہے مگر امیر یا امیر جسے حکم دے، اور مختال یا متکبر انسان۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کی روایت امام ابو داؤد نے کی ہے۔ حدیث نمبر 241، اچھا جو مذکورہ حدیث گزری اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ رواہ الدارمی، اسی حدیث کی روایت امام دارمی نے کی ہے، لیکن کن سے کی ہے؟ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ اس کی وضاحت ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ عن جدہ میں ہا ضمیر کا مرجع کس کی طرف لوٹے گا، ہے نا؟ اور فی روایت ہی، لیکن ان کی روایت میں کیا ہے؟ او مرا بدلو اور مختال، یعنی مختال کے بجائے میرا کا لفظ ہے، مرا یا مرا کا لفظ آیا، مرا ہوگا، ہے نا؟ مرا کا مطلب ہوتا ہے ریاکاری، نمائش کرنے والا، دکھانے والا، ہے نا؟ ریاکاری کے طور پر بیان کرنے والا، ہے نا؟ تو اسی حدیث کی روایت جب دارمی نے کی ہے عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ سے، تو انہوں نے مختال کی جگہ کون سا لفظ لایا ہے؟ مرا کا لفظ لایا ہے۔ حدیث نمبر 42، وعن ابی ہریرہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتى بغیر علم کان اثمہ علی من افتاه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بغیر جانے کوئی فتویٰ دے، بغیر جانے کوئی فتویٰ دے یعنی غلط فتویٰ دے، کان اثمہ علی من افتاه، تو اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے اس سے فتویٰ پوچھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی کہ جو بغیر جانے بغیر علم کے کوئی فتویٰ دے تو کانا اسم ہو، تو اس کا گناہ یعنی غلط مسئلہ بتانے کا گناہ کس پر ہوگا؟ علی من افتیٰ، اس شخص پر ہوگا جس نے اس سے مسئلہ پوچھا۔ اچھا کیوں گناہ ہوگا اس پہ؟ گناہ تو بہرحال دونوں کو پڑے گا، گناہ دونوں کو ہوگا، جس نے غلط مسئلہ بتایا اس کو بھی، اور اس کو بھی گناہ ہوگا جس نے اس سے مسئلہ پوچھا۔ اچھا جس نے مسئلہ پوچھا اس کو گناہ کیوں ملے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ بتانے والے نے جو گناہ کیا ہے اس کے گناہ کا سبب اور ذریعہ کون بنا؟ پوچھنے والا بنا۔ تو جب پوچھنے والا سبب اور ذریعہ بنا ہے گناہ کرنے کا، تو اس پوچھنے والے پر بھی گناہ پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب جان بوجھ کر، ہے نا، اہل علم کے رہتے ہوئے جب کسی کم پڑھے لکھے سے کوئی مسئلہ پوچھے، تب اس وقت گناہ پوچھنے والے کو ہوگا۔ تو ایسی صورت میں پھر دیکھیں کہ من افتیہ اگر پڑھیں گے مجہول کے ساتھ، ٹھیک ہے، تب ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ جسے بغیر جانے بوجھے فتویٰ دیا گیا، ہے نا، جسے بغیر جانے بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا، کانا اثمہ علی من افتاہ، تو اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا، ہے نا۔ تب ایسی صورت میں غلط فتویٰ بتانے والے کو گناہ ملے گا جب مجہول کے ساتھ پڑھیں گے من افتیہ، اور جب من افتیٰ پڑھیں گے تب ایسی صورت میں پوچھنے والے کو بھی گناہ ملے گا۔ تو شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ زیادہ راجح یہ ہے کہ مجہول کے ساتھ پڑھا جائے، اور یوں ترجمہ کیا جائے کہ جسے بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا اس کا گناہ اس پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا۔ شیخ محقق کہتے ہیں یہی معنی زیادہ ظاہر اور واضح ہے۔ ومن اشار علی اخیہ بامر یعلم ان رشد فی غیرہ فقد خانہ، اور جس نے اپنے بھائی کی رہنمائی کی بامر کسی ایسے معاملے میں، یعلم جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ ان رشد فی غیرہ کہ بھلائی اور خیر اس کے علاوہ دوسرے امر میں ہے، دوسرے کام میں ہے، فقد خانہ، تو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ خیانت کیا۔ یعنی کسی بندے نے کسی سے مشورہ طلب کیا اور کوئی بات پوچھی، تو اس بندے نے جو اس کو مشورہ دیا نا، تو ایک ایسا مشورہ دیا کہ جس کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ یہ کرنا اس کے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ دوسرا کام کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کے باوجود وہ بہتر مشورہ نہ دے کر کے کوئی غلط مشورہ دیا، کوئی غیر مناسب مشورہ دیا، یا کوئی غیر مناسب باتوں کی طرف اس کی رہنمائی کی، تو گویا کہ اس طرح کی رہنمائی کرنے والا، اس طرح کا مشورہ دینے والا خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے اپنے بھائی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ خیانت یہ صرف مال کے اندر ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ کسی راز کو فاش کرنا یہ بھی امانت میں خیانت کرنا ہے، عزت اچھالنا یہ بھی امانت میں خیانت کرنا ہے، ایسے ہی غلط مشورے دینا یہ بھی خیانت کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں خیانت کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 243، وعن معاویہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاغلوطات، رواہ ابو داود۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اغلوطات سے منع فرمایا ہے۔ اغلوطات مطلب یعنی غلط فہمیوں میں ڈالنے والی باتوں سے منع فرمایا ہے۔ تو ترجمہ کیا کریں گے؟ نہا عن الاغلوطات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے غلط فہمیوں میں ڈالنے والی باتوں سے منع فرمایا ہے۔ تو اغلوطات کا لفظ آیا ہے نا، یہ
اغلوطہ کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ اغلوطہ. بضم حمزہ، حمزہ کے اوپر ضمہ، اور غین کے اوپر سکون. ٹھیک ہے. اور بغیر حمزہ کے بھی آیا ہے. اغلوطہ جیسے ہے نا، یہ غلوطہ بھی آتا ہے، بغیر حمزہ کے بھی آیا ہے. تو اغلوطہ ایسے کلام کو کہتے ہیں، یا غلوطہ ایسے کلام کو کہتے ہیں جس کے سبب سے کوئی بندہ غلط فہمی میں پڑ جائے. اسی سے مغالطہ بھی آیا، مغالطہ ڈالنا کہتے ہیں. تو اب یہ کہ مغالطہ کا عمل، یا مغالطہ ڈالنا کسی کو، یا کسی کو غلط فہمی میں ڈالنا، یا مغالطہ میں ڈالنا، یہ اگر اپنے آپ کی برتری کے لیے ہو، اپنے نفس کی برتری کے اظہار کے لیے ہو، اور دوسرے کو کمتر کرنے کے لیے ہو، یا شرمندہ اور رسوا کرنے کے لیے ہو، اس نیت سے اگر مغالطہ ڈالنا ہو نا، یا مغالطہ والی بات کہی جائے نا، تو پھر یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی مغالطہ کی باتیں، اس وقت مغالطہ کی باتیں کہنے سے اگر شر اور فتنہ کھڑا ہو جائے، عداوت پیدا ہو جائے، یا کسی کو تکلیف پہنچے، تو ان تمام صورتوں میں اغلوطات یعنی مغالطہ والی باتیں کرنا کیا ہو جاتی ہیں؟ حرام ہو جاتی ہیں. اور اگر مغالطہ جزا اور بدلے کے طور پہ ہو، کسی نے مغالطہ دیا تو بدلے میں آپ نے بھی مغالطہ دے دیا، تو پھر یہ جائز ہے. جیسے قرآن کریم میں ہے نا، جزاء سیئۃ سیئۃ، برائی کا بدلہ برائی. مطلب سیئہ کا بدلہ سیئہ، کسی نے آپ کو مغالطے میں ڈالا تو آپ نے بھی اس کو مغالطے میں ڈال دیا. جیسے کہ بہت مشہور واقعہ ہے نا، کہ ہارون رشید کی مجلس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو مغالطے میں ڈال دیا، تو انہوں نے بھی ایسا کیا. ٹھیک ہے. تو ان معاویہ قال ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہا عن الاغلوطات، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلط فہمی میں ڈالنے والی باتوں سے منع فرمایا ہے. اس حدیث کی روایت امام ابو داؤد نے کی ہے. حدیث نمبر 244. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإنی مقبوض. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کا علم حاصل کرو، والقرآن اور قرآن کا علم حاصل کرو، وعلموا الناس اور لوگوں کو سکھاؤ، لوگوں کو تعلیم دو، فإنی مقبوض اس لیے کہ میں اٹھا لیا جاؤں گا. تو تعلم الفرائض، فرائض کا علم حاصل کرو. یہاں فرائض سے کیا مراد ہے؟ فرائض سے وہ احکام مراد ہیں جن پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں فرائض سے مراد وہ احکام ہوں جو سنت صحیحہ اور سنت کریمہ کے اندر واقع ہیں، اور بعض نے یہاں پر فرائض سے مراد علم وراثت بھی لیا ہے. تو تینوں مراد ہو سکتے ہیں. فرائض کا علم حاصل کرو یعنی ان احکام کا علم حاصل کرو جس پر عمل کرنا واجب و ضروری ہوا کرتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. جب یہ چیزیں فرض و واجب ہونے لگے تو یکے بعد دیگر ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ ان کا احکام جاننا واجب و ضروری ہو جایا کرتا ہے. یا پھر ہے کہ فرائض سے مراد وہ احکام ہیں جو سنت کے اندر واقع ہوئے ہیں، یعنی احادیث مبارکہ کے اندر کون کون سے احکام ہیں. ٹھیک ہے. ان احکام کا جاننا ضروری ہے. بعض نے علم وراثت بھی مراد لیا ہے. والقرآن اور قرآن کا علم حاصل کرو، یعنی قرآن کے معانی کو سمجھو، اس کے مفاہیم کو جانو، قرآن کی تجوید کے جو ہے پڑھنے کے انداز کو سیکھو، تجوید مخارج سب اس کے اندر شامل ہے. وعلموا الناس، نہ صرف سیکھو بلکہ دوسروں کو سکھاؤ بھی. فإنی مقبوض اس لیے کہ میں کیا ہو جاؤں گا؟ اس لیے کہ میں اٹھا لیا جاؤں گا. یعنی کہ جب میں اٹھا لیا جاؤں گا پھر یہ موقع تمہیں میسر نہیں آئے گا کہ تم مجھ سے سیکھ سکو فرائض کا علم یا پھر قرآن کا علم. امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی ہے کہ فرائض سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ سنتیں ہیں جو اوامر و نواہی پر مشتمل ہیں، جن سنتوں کے تعلق امر و نہی سے ہے، یا وہ سنتیں جو امر و نہی پر دال ہیں، امر و نہی پر رہنمائی کرنے والی ہیں. ٹھیک ہے. تو گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ تعلموا الکتاب والسنہ، کتاب اور سنت کی تعلیم حاصل کرو. اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے کی ہے. حدیث نمبر 245. وعن ابی الدرداء قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشخص ببصره
إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء رواه الترمذی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تھے، فشخص رفع، تو آپ نے اٹھایا بے بس نہیں اپنی نگاہ کو، تو آپ نے اپنی نگاہ بلند کی الی السماء، آسمان کی طرف، یعنی آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف بلند کی، ثم قال، پھر فرمایا ھذا اوان یختلس، یہ ایسا وقت ہے کہ یختلس، اختلس، یہ یختلس جو ہے اوان کی کیا بن رہا ہے؟ صفت بن رہا ہے نا۔ تو یختلس کا معنی ہوتا ہے کہ اچک لے جانا، ختم ہو جانا، کسی چیز کا جلدی سے چلا جانا ہے نا۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ یہ وقت ہے کہ یختلس فی العلم من الناس، کہ جس میں لوگوں سے علم کیا ہو جائے گا؟ اٹھا لیا جائے گا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں لوگوں سے علم کیا کر لیا جائے گا؟ اٹھا لیا جائے گا۔ یہ حتی لا یقدر منہ علی شیء، یہاں تک کہ لوگ علم میں سے کچھ بھی حاصل کرنے پر قادر نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے؟ کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف بلند فرمائی تو گویا کہ آپ کو بذریعہ کشف یہ معلوم ہو گیا یا آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اب آپ بہت جلد لقائے یار سے، اللہ رب العزت کی ملاقات سے شرفیاب ہونے والے ہیں۔ تو مطلب آسمان کی طرف جب نگاہ آپ نے بلند کی تو آپ کو اپنی موت کے بارے میں علم ہو گیا، تب آپ نے فرمایا یہ ایسا ماحول ہے، یہ ایسا وقت چل رہا ہے کہ جس وقت میں لوگوں سے علم کیا ہو جائے گا؟ اٹھ جائے گا۔ علم مطلب یعنی صاحب علم اٹھ جائے گا، جن کے ذریعے سے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں وہ شخص ہی اٹھا لیے جائیں گے۔ حتی لا یقدر منہ علی شیء، یہاں تک کہ لوگ ان سے کوئی چیز بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ظاہر سی بات، جب انتقال کر جائیں گے اس دنیا سے، ظاہر طور پر وصال کر جائیں گے، تو پھر ان سے علم کی دولت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو گویا اس میں اپنی موت کی ایک خبر دینا ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم۔ رواه ترمذی، اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے کی ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی گفتگو جو ہوگی وہ حدیث نمبر 446 246 پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔